اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورت نا اس کا نام سورۃ العصر ہے اور قرآن کی مختصر سورتوں میں سے ایک سورت ہے. دیکھیں نا اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں اس کی، اور قرآن کے اندر 3 آیتوں سے کم کوئی سورت نہیں ہے. 3 صورتیں ہیں جن کی 3 آیتیں ہیں. ایک یہ ہے سورۃ العصر اور ایک آگے ہم پڑھیں گے، 2 صورتیں آگے پڑھیں گے. تو یہ سب سے چھوٹی صورت ہے. حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے، یاد کرنے کے اعتبار سے بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت کی اہمیت، اس صورت کی فضیلت، اس کے اندر جو معنی اور مفہوم بیان کیے گئے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین پورا قرآن نازل نہ کرتے، صرف یہ ایک صورت سورۃ العصر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک صورت اللہ تعالیٰ نازل کرتے تو انسانوں کی بھلائی کے لیے، رہبری کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنا کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی کے اصول بیان کیے ہیں، کامیابی کے 4 درجے بیان کیے ہیں. جس انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں وہ کامیاب ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ناکام ہے. ٹھیک ہے، اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر اس کی تفسیر بھی دیکھتے ہیں. والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، واو قسمیہ ہے، اور عصر کا معنی زمانہ، وقت. عصر کے سے مراد عصر کی نماز بھی ہے، اور عصر کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ وقت. اللہ فرماتے ہیں وقت کی قسم. ان الانسان، بے شک انسان، اردو میں بھی ہم انسان بولتے ہیں، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے. خسر اردو میں بھی ہم خسارہ کہتے ہیں، نقصان. ٹھیک ہے. الا الذین، اس میں کس میں خسارہ کا مطلب؟ انسان نقصان میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں ہے. وہ جو بھی کر رہا ہے اسے نقصان ملے گا. اور یہاں پر ساری انسانیت ہے، کوئی خاص انسان نہیں، سب انسان. آگے یہ 2 آیتیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو انسان نقصان سے بچنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ کون سے انسان نقصان سے بچ جائیں گے. ان کا ذکر ہے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے. ایک خوبی ایمان لائے، اور دوسری عامل الصالحات، صالح عمل کیے، اور تیسری وتواصوا بالحق، وصیت کی انہوں نے حق کی. وتواصوا، یہ تیسری ہو گئی. وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے وصیت کی بالصبر، صبر کی. 4 خوبیاں جس انسان کے اندر ہیں وہی انسان خسارے اور نقصان سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہر انسان نقصان کے اندر اور خسارے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اور ابھی ہم اس پر اگر غور کریں آپ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اہم ترین اور پورے قرآن کا خلاصہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس قرآن کے اندر واقعات ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس قرآن کے اندر سابقہ قوموں کے واقعات ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، فرعون کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. تو سارے وہ تاریخ بیان کی گئی ہے نا. تو ایک لفظ کہہ کر والعصر، زمانے کی قسم، کہ یہ سارے جو واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں وہ سارے واقعات اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان نے نقصان اٹھایا ہے. جس نے یہ 4 کام نہیں کیے، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے دل کی منمانی کے پیچھے چلا اور اپنے آپ کو بڑا کر کے اللہ رب العالمین کے احکامات اس نے پس سے پشت ڈالے، ایمان نہیں لایا اور عمل صالح نہیں کیے، تواصوا بالحق نہیں کیا، تواصوا بالصبر نہیں کیا، اس انسان نے نقصان اٹھایا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. فرعون جس کے پاس بڑی دولتیں تھیں، بڑا کچھ تھا، لیکن کہاں گیا؟ قارون جس کے پاس بہت بڑے خزانے تھے، دنیا کی دولتیں تھیں. حامان، شداد جس نے جنت بنا لی تھی، وہ سب
یہ ساری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان انسانوں نے نقصان کیا ہے، اور کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور خسارہ نا، آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں جی. خسارہ اصل اس نقصان کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا اصل سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کا اصل سرمایہ ہی چلا جائے. اس طرح ایک بندہ، اس نے کاروبار شروع کیا، اس نے کوئی فیکٹری لگائی یا دکان بنائی، اس میں اس نے انویسٹ کیا، اپنا پیسہ انویسٹ کیا، اور اس نے محنت بھی کی، لوگ بھی رکھے وہاں پر، ملازم رکھے اور ان کو تنخواہ دی. اس کو پرافٹ ملنا تو دور کی بات ہے، اس نے جو انویسٹ کیا تھا نا، اس کی انویسٹمنٹ ہی ختم ہو گئی، اس کا وقت بھی برباد ہو گیا، اس نے جو پیسہ لگایا وہ بھی ختم ہو گیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں خسارہ، کہ انسان خسارے میں ہے کہ اس کی اصل پونجی جو ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور ہم یہاں دیکھیں، انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو کتنا سرمایہ ملا ہے. ہماری انویسٹمنٹ یہ زندگی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے. اسی لیے نا زمانے کی قسم اٹھائی نا، عصر زمانہ گواہ ہے. اس پورے زمانے سے جب کی کائنات بنی ہے، ہزاروں سال ہو چکے ہیں، ہمیں ان ہزاروں سالوں میں سے کتنا ملا ہے؟ جتنا ہم نے گزار لیے. ٹھیک ہے نا. جس نے 15 سال گزار لیے تو 15 سال ہی ہیں، آگے کا نہیں پتا، 1 دن ہے، 2 دن ہے، سال ہے، مہینہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اتنا ہی ملا ہے جتنا ہم نے گزار لیا. ابھی اسی وقت کو غنیمت جانے اور ایک ایک لمحے کا جو ہے ہم اس کی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. ورنہ جیسے جیسے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارا سرمایہ، ہماری انویسٹمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مرنے کے بعد آگے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ان 4 کاموں پر ہوگا. اگر وہ 4 کام کیے ہیں اپنے اس وقت کے اندر تو فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جو وقت ملا ہے اس وقت کی قدر کریں. اللہ نے اسی لیے وقت کی قسم کھائی کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ نقصان میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں. اور کون لوگ خسارے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینا. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینا، یقین کرنا. کس چیز کو ماننا؟ آپ نے پڑھا ہے نا، ایمان کی جو شرائط ہیں کون کون سی ہیں؟ ایمان، وہ آپ نے دعا بھی پڑھی ہوگی، کون سی برا؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس میں کیسے ہے؟ تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ پڑھی ہے نا؟ ہاں، تو اس کا ہے کہ ماننا ہے. تؤمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. اللہ کی جنت پر ایمان لانا، اللہ کی جہنم پر ایمان لانا، مرنے پر ایمان لانا، اور مر کر دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا، اللہ کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے. ان ساری چیزوں پر جس بندے نے ایمان رکھا، یقین رکھا، وہ خسارے سے بچا ہوا ہے. یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. جس بندے نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ آسمانوں میں ہے، اسی رب نے ہمیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اس پر ایمان رکھا، اور اس پر بھی ایمان رکھا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کی فرما برداری کریں گے تو اللہ جنت دے گا، نافرمانی کریں گے تو نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. مرنے پر ایمان کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں حساب ہوگا. اگر میں نے نیکیاں کی تو میری قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، برائیاں کی تو جہنم بن جائے گی. والبعث بعد الموت، مر کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، پیشی ہے، وہاں پر اس پوری میری زندگی کا حساب ہوگا. اس پر یقین، ایمان مانا ہے یقین، کہ جس کا یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، یقین ہے قبر میں جانا ہے، یقین ہے کہ اللہ کے سامنے
پیشی ہے, وہی انسان خسارے سے بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی نشانی, پہلی شرط نقصان سے بچنے کے لیے پہلا کام کہ اپنا یقین پختہ کریں. ٹھیک ہے نا, ہم دیکھیں میں بھی اور آپ بھی, کیا ہمارا یقین ہے کہ مرنا ہے؟ اگر یقین ہے تو ایک اور بات دیکھیں کہ یقین جو ہے وہ انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. یقین جو ہوتا ہے کسی چیز پر آپ کو پختہ یقین ہے کہ یہ کام ہوگا, تو اس کے لیے آپ کچھ کریں گے نا. آپ کو یقین ہو کہ آپ کے گھر میں جو سوئچ ہے نا, یہ شارٹ ہے, اس میں کرنٹ ہے, یقین ہے آپ کو کہ اگر ہاتھ لگایا تو کرنٹ لگ جائے گا, تو آپ کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے نا, کیونکہ یقین ہے کہ یہ جو تار جا رہی ہے یہ شارٹ ہے, اس کو ہاتھ لگایا تو کرنٹ لگ جائے گا. اسی طرح ہر انسان کو یقین ہے کہ میں کاروبار کرنے جاؤں گا, کچھ محنت کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا نا, رزق ملے گا. یقین انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. ایک انسان جو کچھ کر نہیں رہا اور کہے کہ مجھے یقین ہے, تو سمجھو یقین نہیں ہے اس کا. ایک انسان جو ہے وہ ننگی تار سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس میں کرنٹ ہے, ہاتھ بھی لگا رہا ہے اور کہتا ہے میرا یقین بھی ہے کہ اس میں کرنٹ ہے, اس کا مطلب ہے وہ یقین نہیں, یا اس کے پاس عقل نہیں, وہ بے وقوف ہے. اسی طرح اگر ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان, ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے, تو اس مرنے کی تیاری کتنی ہے, اس مرنے کے لیے وہ یقین ہمیں کیا عمل کرا رہا ہے. اگر یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے, پھر ہم جھوٹ بولیں گے, پھر ہم 2 نمبری تو نہیں کریں گے نا. پھر ہم اس یقین کے مطابق عمل کریں گے, قدم سوچ کر اٹھائیں گے, ایک عمل ہم سوچ کر کریں گے کہ یہ میں نے اللہ کے سامنے حساب بھی دینا, کسی پر ظلم نہیں کریں گے, زیادتی نہیں کریں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, کسی کو ناحق ستائیں گے نہیں, کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے. ہماری زندگی سنور جائے گی اگر یہ یقین آ گیا. آج اکثریت مسلمانوں کی, کلمہ پڑھنے والوں کی, کلمہ تو پڑھتے ہیں, زبان سے کہتے بھی ہیں مرنا ہے, اور دیکھتے بھی ہیں, جنازے بھی پڑھتے ہیں, قبر میں دفناتے بھی ہیں اپنے مردوں کو, لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. زبان سے کہیں گے, کوئی انسان ایسا نہیں, کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا, بلکہ کوئی عقل مند انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے. موت ایک ایسی چیز ہے, الموت کافٍ کل شاربہ, کہ ہر انسان, ایسی حقیقت ہے کہ کسی انسان کو اس کا انکار نہیں ہے. ان کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے مطابق تیاری کرنے والے بہت کم ہیں. کہیں گے صحیح کہ مرنا ہے, حساب دینا ہے, لیکن حساب کی تیاری کتنی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں, مرنے کے بعد کی تیاری کریں, اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے. یہ پہلی شرط ہے, ایمان. الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. اور صرف ایمان, صرف یہ ایک پہلی شرط بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے, اگلی شرط بھی لازم ہے. کہ میں نے بتایا نا کہ ایمان جو ہے, یقین جو ہے, انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. وہی اگلی چیز آ گئی, وعملوا الصالحات, انہوں نے عمل صالح کی. یقین ہے نا مرنا ہے, یقین ہے حساب دینا ہے, یقین ہے اللہ کے سامنے پیشی ہے, تو اس یقین کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیے. صرف عمل نہیں کیے, عمل صالح کیے. ٹھیک ہے, عمل کہتے ہیں کوئی بھی انسان کام کر رہے, عمل کر لے, نیکی کر لے, اس کو عمل کہتے ہیں. لیکن صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں 2 شرطیں ہوں. جس میں کتنی شرطیں ہوں؟ 2 شرطیں جس عمل میں ہوں گی وہ عمل صالح قرار پائے گا. ایک شرط اس میں, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے, یا اللہ کی رضا کے لیے. میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگوں کے سامنے نمازی بننے کے لیے, یا اللہ کی رضا کے لیے. میں نے حج کیا ہے حاجی کہلوانے کے لیے, یا اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک ہے, یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کا عمل اللہ کی رضا کے لیے. اس نے صدقہ کیا, خیرات کی, اس نے جہاد کیا, حج کیا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, نیت اس کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے, تو صالح عمل بنے گا. اگر اس کی نیت ریاکاری کی ہے, مطلب اس کا مقصد کچھ اور ہے, تو اس کا عمل صالح نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, پہلی شرط اللہ کی رضا. دوسری شرط وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا ہے, جس طریقے پر وہ عمل سکھایا ہے,
اس طریقے پر کریں گے تو عمل صالح بنے گا. تو 2 شرطیں ہوگی عمل صالح کی. ٹھیک ہے. تو وہی انسان خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کا جو تقاضا ہے عمل صالح، وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں. اور اگلی شرط بھی اسی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ایمان جو ہے یہ ایمان ایک گٹھلی کی مانند ہے. جس طرح گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہیں اور زمین میں ڈال کر اس کو دفن کر کے اوپر سے پانی لگاتے ہیں تو اس سے 2 پتے نکلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب اس کو خوراک ملتی رہتی ہے وہ پورا تناور درخت بن جاتا ہے. انسان کے دل میں ایمان ہو تو عمل صالح کی شاخیں باہر نکلتی ہیں. وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ حج بھی کرے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا. اور پھر اگلی جو شرط ہے وہ پھر اپنی حد تک محدود نہیں رہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، بس میں تو اپنے آپ کو جہنم سے، اس کا یقین ہے نا کہ جہنم ہے نافرمانی پر، وہ صرف اپنی حد تک پھر نہیں رہے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر دوسروں کو اس حق کی، جو حق اس کے دل میں آ گیا کہ حق یہ ہے کہ مرنا ہے، حق یہ ہے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، حق یہ ہے یہ زندگی دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اس حق کی آگے دوسروں کو پھر وہ نصیحت کرتا ہے، دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے. یقین ہی ابھارے گا نا انسان کو. تو اس کا یقین ہے کہ اگر نافرمانی کی، گناہ کیے تو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، تو پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میں خود تو جنت میں جاؤں لیکن میری اولاد جہنم میں جائے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے قریبی اور انسان وہ جہنم میں چلے جائیں. اگر اس کا کامل یقین ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا. تو تیسری شرط وہی ہے تواصوا بالحق، وہ دوسروں کو حق کی وصیت کرے گا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ بتاتا رہے گا. ٹھیک ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام وہ کرتا رہے گا. یہ تیسری شرط ہے. سمجھ آ جی؟ اس میں حق مطلب سر، اس صورت میں حق کا مطلب، حق کا مطلب ہے ایمان، جو پیچھے پڑھا نا ہم نے ایمان. حق یہ ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات حق ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے فرشتے برحق ہیں، اللہ کی جنت برحق ہے، اللہ کی جہنم برحق ہے، مرنا حق ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا حق ہے. اسی حق کی جو اس کے دل میں یقین آ گیا تھا حق کا، اسی حق کی اس نے آگے تبلیغ کی. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ جی سر سمجھ آ گیا. جو یقین، جو حق اس کے دل میں آیا تھا اسی کے آگے تبلیغ کرتا رہا وہ. ٹھیک ہے. جو انسان نہیں مان رہے اللہ کی ذات کو، یا اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آسمان تو اللہ نے بنایا، زمین کسی اور نے بنائی، یا زمین اللہ نے بنائی، زمین کا قانون اور زمین کا نظام چلانے کے لیے اور لوگ ہیں، تو وہ حق کی بات بتلاتا ہے. قرآن حق ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ حق ہیں، اس حق کی آگے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے. ٹھیک ہے. 3 شرطیں آپ نا گنتی کر کے ان کو یاد رکھیں اور اس سورت کو بار بار پڑھتے رہیں تاکہ ہم اس پر عمل بھی کرتے رہیں اور ہم دنیا میں خسارے سے بچ سکیں. یہ سورت پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو خسارے سے بچیں گے. ٹھیک ہے. یہ 3 شرطیں ہو گئیں: ایمان، عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کی آگے تبلیغ. ٹھیک ہے. آ رہی آواز؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں، دونوں کی تبلیغ کرنی ہے. ایمان کی بھی تبلیغ کرنی ہے. ایمان ایک بندے کا ہے، کلمہ وہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، تو تبلیغ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے. ایمان ہے لیکن سود خور بنا ہوا ہے، سود لے رہا ہے، اس کو سمجھائیں گے یہ تو غلط کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. عمل صالح کی طرف اس کو لے کے آئیں گے. جب یہ کام کریں گے نا، لوگوں کو حق بتائیں گے، لوگوں کو ظلم سے روکیں گے، ناانصافی سے روکیں گے، ان کو اللہ کی بغاوت سے روکیں گے، تو لوگ کچھ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کچھ قطع تعلقی کریں گے، اور کہیں پر انسان کو جو ہے اپنی نفس کی منمانی، اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی، اپنی ترجیحات قربان کرنی پڑیں گی، قربانی دینی پڑے گی نا. کہ دل کہتا ہے، دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا جھوٹ بول لو تو فائدہ مل جائے گا،
تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے اتنا پرافٹ مل رہا ہے، اور سودی لین دین کرنے سے آپ کو اتنا پیسے مل رہے ہیں، لیکن حق بات کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کام کو نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. خود اپنی ذات سے اپنے نفس کو بھی مارنا پڑے گا، اپنی ترجیحات بھی قربان کرنی پڑیں گی، اور جب دوسروں کو دعوت دیں گے، دوسروں کو تبلیغ کریں گے تو ان کی باتیں بھی سننی پڑیں گی. سارے لوگ ایک مزاج کے تو نہیں ہوتے نا، کسی کو تبلیغ کریں گے وہ آگے سے بات بھی کرے گا. اور جب آگے بڑھے گا یہ معاملہ تو کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، جب انہوں نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کتنے مصائب آئے، کتنی مشکلات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں. جب حق کی بات کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا مالک، معبود، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، جو تم نے بنائے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آگے سے کیا ہوا؟ کتنا بڑا جو ہے وہ انہوں نے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ ڈالے ان پر، آگ کے انگاروں پہ لٹایا تپتے ہوئے سحر. ہاں، قریش نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتنا ظلم کیے. اپنے پڑھے ہیں نا واقعات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی تو ہمارے لیے بھی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب یہ 3 کام کرنے لگ جاؤ، ایمان آ گیا، یقین ہو گیا کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور خود تیاری کرنی شروع کر دی، عمل سارے شروع کر دیے، پھر اسی کی تبلیغ کی، دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو حق کی تبلیغ کی، تو پھر اس پر جو بھی تکلیف آئے، اپنی نفس کی قربانی دینی پڑے، اپنی ترجیحات قربان کرنی پڑے، دنیا کی دولت چھوڑنی پڑے، گھر چھوڑنے پڑے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، ان ساری تکلیفوں پر تواصوا بالصبر، صبر کرنا ہے. جس انسان نے یہ 4 کام کر لیے وہی انسان خسارے اور نقصان سے بچ گیا. جو یہ نہ کر سکا وہ نقصان میں ہے. ان میں سے 1 کام کر لیا، 2 نہ کر سکا، 3 نہ کر سکا، نقصان میں ہے. 3 کر لیے، 1 نہ کر سکا، نقصان میں ہے. ٹھیک ہے، ایمان آ گیا لیکن اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. ایمان آیا، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس عمل کی دوسروں کو دعوت نہ دے سکا، اپنی حد تک عمل رکھا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی. اگر میں کسی اپنے بھائی کو، کسی دوست کو نماز کے لیے کہوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس کے کاروبار کا ٹائم ہے، میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی دکان بند کر دے، نماز اذان ہو گئی ہے، مسجد میں چلتے نماز پڑھنے کے لیے، تو دوستی ختم ہو جائے گی. میں جس دفتر میں، جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اگر میں نے نماز کے لیے ان سے ٹائم مانگا اور چلا گیا، مجھے کمپنی سے نکال نہ دیں، اپنے کسی دنیا کے مفاد کی خاطر وہ دعوت نہ دے سکا، پھر بھی نقصان میں ہے. ٹھیک ہے، یہ دعوت دی، آگے کسی چیز کی قربانی دینی پڑ گئی، وہ قربانی نہ دے سکا، وہ اپنے اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے دنیا کی کسی بھی چیز کی قربانی نہ دے سکا، وہ صبر نہ کر سکا، اور اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے چھوڑ دیا وہ کام، تو پھر بھی نقصان میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ صورت، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نقصان سے بچیں، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ 4 کام لازمی کریں، ضرور کریں. اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اللہ رب العالمین نے جتنی صلاحیت دی ہے اس کے مطابق ہم دوسروں کو تبلیغ بھی کرتے رہیں. اور یہاں یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ نے نا انسانوں کے مختلف مزاج اور مختلف صلاحیتیں انسان کو دی ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. مثلا کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے، کسی انسان کو اللہ نے جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی انسان کو اللہ نے محنتی بنایا ہے، کسی انسان کو اللہ نے گفتگو کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے نا ایسے. ہاں، تو اس صلاحیت کے مطابق اگر یہ ان 4 کاموں میں تھوڑی کمی بیشی آ جاتی ہے تو پھر تو کام چل جائے گا. لیکن اگر ایک طرف تو انسان اعلیٰ درجے پر ہے، دوسرا کام وہ کر ہی نہیں رہا، پھر نقصان میں ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو حکم، اسرائیل کی فلاں فلاں بستی کو جو ہے الٹ دو، اس بستی کو زمین سے اٹھاؤ